میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں بھائی کہ میں ایک سادہ سا آدمی، اگر میں یہاں سے مثال کے طور پر راولپنڈی گاڑی میں جا رہا ہوں تو میں پہلے تو یہ سوچوں گا کہ پلان وہ ہے جو میں نے چاہا تھا وہ ہو گیا، وچ از پلان اے. پھر میں یہ سوچوں گا کہ جو میں نے چاہا تھا وہ نہیں ہوا، وچ از پلان بی. ابھی تک جو کچھ ہوا ہے وہ پلان اے ہے کہ بھئی آپ کو وہ کامیابی مل گئی جس کا آپ نے تصور بھی شاید نہ کیا ہو، عام اعتبار سے جو کہتے ہیں. صحیح ہے. تو ایون پلان بی اور سی کی بات نہیں آئی ہے ابھی. تو اس کا مطلب ہے پلان اے تو ہوا ہی وہی ہے جو وہ چاہ رہے تھے. اچھا، جب انہوں نے وہ اچیو کر لیا جو وہ چاہ رہے تھے، وہ کیا چاہ رہے تھے؟ وہی کہ ہم اندر جائیں گے، ہم حملہ کریں گے، ہم لوگوں کو، غاصبوں کو وہاں پہ قتل کریں گے، اور ان کو مثال کے طور پر کچھ کو ہم فوجیوں کو قیدی بنا کے لائیں گے. آپ نے اپنے پلان کے مطابق کر لیا، پلان اے تھا. اچھا، اب اس پلان اے میں کیا ہونا چاہیے؟ مثلا اسرائیلی خاموش ہو کے بیٹھے رہیں گے؟ آف کورس نہیں. پوری ہسٹری بتا رہی ہے کہ وہ غزہ کے اوپر اتنی بمباری کریں گے، اتنی بمباری کریں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا کوئی جنگ میں کرتا ہے. اب یعنی ایک سادہ سی بات ہے کہ طوفان الاقصی جو حملہ ہوا ہے، یہ حملہ ایگزیکٹلی 6 اکتوبر 1973 کی جو یوم کپور یا رمضان جنگ 1973 کی جنگ بھی کہتے ہیں، اس کی یاد میں ہوا ہے. 50 سال پورے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک 50 سال اس دن پورے ہو رہے تھے، تو اس وقت پورے ہو رہے تھے، تو اس کی یاد میں انہوں نے یہ حملہ کیا. صحیح ہے. اچھا، اب وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے اس کو، وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے اس کو. اچھا، اس جنگ میں صہیونیوں کے اندازاً 3-3.5 ہزار لوگ مرے تھے. صحیح ہے. اور وہ اٹ واز اے وار. اس وار کے بعد انہوں نے مصر پر، اردن پر اور فلسطین کے اوپر اور شام کے اوپر جو بمباری کی تھی، صحیح ہے، اس سے ہزاروں لوگ دونوں طرف کے مرے تھے، یعنی سارے ملکوں کے مرے تھے. اچھا، اب غزہ سے حملہ ہوا ہے، اور یوم کپور والی جنگ کے اندر 1973 کی جنگ کے اندر فرض کر لیتے ہیں 3,000 لوگ مرے تھے، تو اس دفعہ 1,300 تو تقریباً کنفرم ہے کہ مر چکے ہیں، 1,300-1,500 کے قریب. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم یوم کپور 73 کی جنگ کی آدھی جنگ کے کیجوالٹیز تو آپ نے 2 دن میں لے لی ہیں، جبکہ وہ 4 ممالک تھے، جبکہ وہ 4 ملک تھے. اچھا، اب جب کہ ایسا ہو گیا تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، انہوں نے بمباری کرنی ہے. اچھا، اب جب کہ انہوں نے بمباری کرنی ہے، انہوں نے پانی، گیس، بجلی آنے دینا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، انہوں نے محاصرہ کرنا ہے. کیا یہ پلان بی پہ بات آ رہی ہے یا ابھی پلان اے چل رہا ہے؟ اس پلان اے، ابھی پلان اے ہے یہ. تو اس پلان اے کے اندر کیا ہم یہ تصور کر رہے ہیں فلسطینیوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارا پانی، ہماری بجلی، ہماری گیس اور ہماری غذائی مواد یہ سب بند ہونے والے ہیں؟ کنفرم سوچا ہوا ہوگا. حل کیا کیا ہوگا؟ حل اس کا، غزہ مشہور ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، غزہ کے نیچے اتنی سرنگیں ہیں کہ شاید اوپر گلیاں کم ہوں گی، سڑکیں کم ہوں گی، نیچے سرنگیں زیادہ ہیں، ایجپٹ تک جاتی ہے اور وہ مصر تک جاتی ہیں. اچھا، اگر میں غزہ میں ہوتا اور میں یہ جنگ پلان کر رہا ہوتا، صحیح ہے، اور میری اپروچ کنفرم ایجپٹ تک ہے، صحیح ہے، اور میں وہ سرنگیں کئی دفعہ، سینکڑوں دفعہ کھود چکا ہوں کہ جس کے اندر پورا آدمی چلتا ہوا گزرتا ہے، صحیح، تو میں نے اس میں ایک پائپ لائن پانی کی اور ایک پائپ لائن پیٹرول کی نہیں ڈالی ہوگی کیا؟ تو میں پاگل ہوں کہ میں نہیں ڈالوں گا اور پھر ان کے دیے کا محتاج رہوں گا جو میرے دشمن ہیں؟ صحیح ہے، تو کنفرم میں نے کیا ہوگا. اچھا، کیا میں نے لوگوں کے لیے نہیں سوچا ہوگا کہ جب میرے 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ ان کی بمباری کی زد میں آئیں گے تو ان کو میڈیکل ایڈ کہاں سے ملے گی؟ قطعاً میں نے سوچا ہوگا. اچھا، کیا ایجپٹ میں مجھے سپورٹ کرنے والے لوگ کم ہیں؟ کنفرم کم نہیں ہیں، بہت ہیں میرے پاس. گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ تو اور یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ فرق کیا ہوا پہلے سے اپنے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں یہ تھا کہ جب میرے پاس یہ سارے وسائل موجود ہیں اور میرے پاس وہ ٹنلز ہیں جو پوری دنیا جانتی ہے کہ ابھی تک اسرائیل ان ٹنلز کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکیں اور پچھلی دفعوں میں بھی ختم نہیں کر پائے تھے، ابھی تک وہ موجود ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ سارے بندوبست کیے ہوئے ہوں گے. ہاں، اس کے باوجود ایک بات ہے، میرے پاس ایسا کوئی شیلڈ نہیں ہے کہ میں غزہ کے اوپر وہ لوہے کا شیلڈ لگا دوں جس سے غزہ کا کوئی بندہ نہ مرے. ہاں، بہت سارے لوگ ٹنلز میں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی آبادی کو ٹنلز کے اوپر رہنا پڑے گا، عمارتوں کے اندر رہنا پڑے گا. کیوں عمارتوں میں رہنا پڑے گا؟ ارے بھائی، وہاں پہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، دنیا کا سب سے زیادہ کنجسٹڈ ایریا یہ غزہ ہے. یہاں پہ اتنی جگہ ہے ہی نہیں کہ وہ سب کو زمین کے نیچے لے جا سکیں. تو جتنی بھی ٹنل کھود لیں، بہرحال کچھ لوگ اوپر رہیں گے. جو لوگ اوپر رہیں گے وہ ان بمباریوں کی زد میں آئیں گے، اور اگر آپ ان بمباریوں کی انٹینسٹی کو دیکھیں تو پورے بلاک عمارتوں کے غائب ہو چکے ہیں. تو
تو ظاہر ہے کہ اس میں لوگ شہید ہونے. البتہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی تب بھی اور یہ جو جنگیں ہوتی ہیں تب بھی فلسطینی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنی عزت اور وقار کے لیے ہمیں یہ قیمت پے کرنی ہے, اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ قیمت پے کریں گے. اور ابھی جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ شمالی غزہ سے نکل کر چلے جائیے چونکہ ہم یہاں کارپیٹ بومنگ کرنے والے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا علاقہ ہے, ہم تو باقی بھی چھڑانے کے لیے گئے ہیں, تو یہ چھوڑ کر ہم چلے جائیں تو کہیں نہیں جائیں گے, تم ٹھیک ہے جو کرنا ہے ظلم کرو. اور کیا اسرائیل یہ ہمت کرے گا کہ وہ گراؤنڈ پر آئے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ علاقوں میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گے, اور گراؤنڈ پہ اگر یہ آئے تھے ان کو تو بہت یہ تو یقینی بات ہے, یہ تو یقینی بات ہے, بڑھیں گی اور ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. آج تک کامیابی نہیں ہوئی. جی آج تک امریکہ نے ہمت نہیں کی گراؤنڈ پہ آنے کی. نہیں کی. افغانستان ہے, عراق ہے, کہیں پہ بھی دیکھیں آپ. اور پھر دیکھیے کہ جتنی دفعہ بھی اسرائیل غزہ میں گھسا ہے یہ کہہ کے گھسا ہے کہ اس دفعہ ان کی میزائل کیپیسٹی, حماس کا اسٹرکچر, ہائرارکی سب تباہ کر دی جائے گی. اچھا اس دفعہ پھر وہ دعوے کر, یہی حسرت ان کی حزب اللہ کے لیے بھی تھی. حزب اللہ کے لیے بھی تھی, تو آج تک تو نہیں ہوا. صحیح ہے. اور اب ہم یہ سوچیں کہ بھئی حزب اللہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے یا کم ہے؟ کنفرم زیادہ طاقتور ہے. حماس پہلے کے مقابلے میں پیر دو پتھر تھے بیچاروں کے پاس اور اسلحے تھے, وہ کوئی ریوالور چلا رہا ہے, کوئی ابھی الحمدللہ رب العالمین شولڈر کی میزائلز بھی ہیں ان کے پاس اور سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ تصور تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اندر آئیں اور اندر آ کر کوئی رزلٹ لے لیں. ہاں ایک رزلٹ کنفرم ملے گا, وہ ان کی ڈیڈ باڈیز بڑھیں گی. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کی فوج کا عالم کیا ہے. آج ہی اتفاقاً میں اسرائیلی کچھ نیوز پیپرز کو دیکھ رہا تھا, 3,60,000 انہوں نے ریزرو فوج کو طلب کیا ہے. 3,60,000 ریزرو فوج طلب کی ہے. وہ جو ریزرو فوج طلب کی ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں طلب کر لیا, اکوپمنٹ کہاں ہے ہمارے لیے. اچھا میں آج ہی پڑھ رہا تھا اسرائیلی اخبار کے اندر کہ ان کی مائیں اور ان کے والدین ایک کارخانے سے دوسرے کارخانے اور ایک دکان سے دوسرے دکان شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہمارے بچوں کو اکوپمنٹ تو دے دو. اچھا اکوپمنٹ کیا اکوپمنٹ, آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے. نی بینڈ, ہیلمٹ, ویسٹ, بلٹ پروف ویسٹ جس کے اندر سیرامک پلیٹس لگی ہوں, یہ سب نہیں ہے. صحیح ہے. یہ جو اسرائیلی آرمی تھی, دنیا کی بہترین آرمی, دنیا کی سب سے تیار آرمی, وہ کہاں گئی؟ وہ سب متھ, سب کا سب متھ. اور اس کے اوپر ہم دوبارہ نفسیاتی جنگ کے اوپر بھی انشاءاللہ آئیں گے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ 3,60,000 کسی صورت میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ غزہ میں انٹر ہوں, کسی صورت میں اس پوزیشن میں نہیں ہے. وہ اگر اپنے علاقوں کے اندر کھڑے ہونے کے قابل بھی ہو جائیں یہ بھی بڑی بات ہے.